بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک نشانیاں، یہ نشانیاں دیکھ لیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، قیامت یعنی دنیا کائنات کا پوری طریقے سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، یہاں تک کہ اللہ کو نہ ماننے والے یعنی ملحدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دنیا یہ تباہ ایک دن ایک دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ سب سائنسی طور پر پیشن گوئی کر کے کیوں نہ مانتے ہو کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت آ جائے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر اسمانی مذاہب جیسے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیشن گوئیاں فرما رکھی ہیں اور ان پیشن گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والی آخری رمضان کس طریقے سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد 1 سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ پیارے دوستوں، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سٹڈی کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو خوب اچھی طریقے سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ علامات وہ ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامات ہیں جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور تب ہی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبتناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب پر اس آواز کا اتنا ڈیپ امپیکٹ پڑے گا اور سب پہ اس کا اثر جو ہے نا وہ الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم ان علامات کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق اٹھا کر ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد
کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت چیز روشن ظاہر کر دے گا، جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبتناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ یہ آواز آئی کہاں سے ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں خراسان ایران کا علاقہ ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خراسان اللہ پاک اس پاک مہینے کے صدقے، اس ماہ رمضان کے صدقے ہمیں عذاب سے بچائے۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اپنا کرم بنائے رکھے۔